اتنے تیزی کے ساتھ نمودار ہوں گے جیسے موتیوں کی لڑی جب ٹوٹتی ہے. تسبیح آپ نے دیکھی ہے، موتیوں کا ہار دیکھا ہے، جب ٹوٹتا ہے تو جتنی تیزی سے اس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں اتنی تیزی سے. بھائی ویڈیوگرافی بند کر لیجئے، بولنے کے بعد میں بھی آپ حرام کام کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو، قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، مر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. جو حرام کام ہے اس سے کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہاں پہ بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. یہی ایک ویڈیو نکالنا باقی رہ گیا، اس کو نکالتے ہو، اپلوڈ کرتے ہو پھر یوٹیوب پر، اور اس کے بعد میں لوگ جو ہے وہ جواب پوچھتے ہیں ہم سے. سمجھے؟ جو نکالتے ہیں ان کی نکلوایا کرے، ہم اس کو ناجائز و حرام جانتے ہیں چونکہ ناجائز و حرام ہے. سمجھے؟ جو دھڑلے سے نکالتے ہیں، جن کو یہ جائز لگتا ہے، جو اس کو جائز مانتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن جو فتویٰ جو حدیث پاک کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ تصویر بنانے اور بنوانے والے کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. تو اب خود سوچ لیجئے، ہم بری الذمہ ہیں، آپ لوگ خود اس کے ذمہ دار رہیں گے، خود اس کے ذمہ دار رہیں گے. آج تو بچ سکتے ہو، آج چھپ سکتے ہو، چھپکے سے نکال لیا، ڈیلیٹ بھیج دیا، کہیں پر فارورڈ کر دیا. قیامت کے دن آپ کا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا. سمجھے؟ اس دن حکم ہوگا کہ اس تصویر میں جان ڈالو، جان ڈالو. اور جب نہیں ڈال سا پاؤ گے، اور یقیناً نہیں ڈال پاؤ گے، تب جب حکم ہوگا کہ جہنم میں لے جایا جائے. تو کچھ چیزوں کو سنجیدگی کے ساتھ میں سمجھے. یہ اسٹیج جو ہے وہ مذاق اور مستی کا یہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی ڈانس نہیں ہو رہا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ آرکیسٹرا ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو جس طرح سے آئے اپنی مرضی میں، جس کا آئے وہ کھڑا ہے، وہ جس کی مرضی میں آئے وہ بیٹھ جائے، جس کی مرضی میں آئے ویڈیوگرافی کرے، جس کی مرضی میں آئے وہ اٹھ جائے. یہ نہیں ہے. منبر حضور کی طرف نسبت کری ہوگی، اس کے تعلق دین سے ہے، دین سے. سمجھے؟ دین کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھے. مستی مذاق کے لیے آئے ہیں، کھیلنے کودنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ خود ہی جانے کہ حشر میں کیا ہوگا. سمجھے؟ تو کوئی سی چیز سنجیدگی کے ساتھ نہیں. دین کا مذاق، دین کی بات کو ہلکا جاننا کفر ہے، یاد رکھیں. دین کی بات کو ہلکا جاننا کفر ہے، کفر. تو کوئی بات سنجیدگی کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں. بار بار ایک بات ریپیٹ کرانے کے بعد میں، اس سے پہلے بھی آپ سے کہا گیا کہ ویڈیوگرافی نہ کرے، پھر بھی وہی کام کرتے ہیں. تو پھر کہنے کے بعد میں جو کرو گے تو یاد رکھیے کہ اس پر عذاب بہت زیادہ ہے، اور وہی اس کے اوپر سخت پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. تو سمجھے کسی بات کو، سنجیدہ بنو، سنجیدہ ماحول سے. یہ سنجیدگی جب ہم سے چلی گئی ہے نا، تو آج ہر جگہ پہ کاٹے جا رہے ہیں اور پیٹے جا رہے ہیں. سمجھے؟ جب تک سنجیدگی تھی، ممبروں پر سنجیدگی تھی، تب تک معاملہ ٹھیک تھا، عوام میں سنجیدگی تھی. اب سنجیدگی عوام سے بھی چلی گئی، ممبروں سے بھی چلی گئی. سمجھے؟ ہم پابند ہیں، پابند. سمجھے؟ ہم نے جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم کسی اور دین کے ماننے والے نہیں کہ جہاں پر جس کی مرضی میں جو آئے وہ اپنی طرح سے کرتا ہے. ہم ایک اعتبار سے بندھے ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، ہم پابند ہو گئے ہر تمام چیزوں کی. سمجھے؟ اس دائرے کے باہر ہم نہیں جا سکتے. اور اسی دائرے میں رہنا دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. فتنوں کا دور ہے، فتنے تیزی سے پھیل رہے ہیں، آئے دن نئے نئے فتنے ہیں. کہیں رافضیت کا فتنہ، ایک فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے جو نام نہاد مولائیت کا ہے. سمجھے؟ کہیں خارجیت ہے، کہیں دیوبندیت ہے، کہیں مرزائیت یعنی ختم نبوت کے منکر ہیں، کہیں وہابیت ہے، کہیں جماعت غیر اسلامی ہے. الغرض نئے نئے فتنے، اور تیزی کے ساتھ میں نئے نئے بھیس بدل کر آ رہے ہیں. ساری چیزیں ہمارے سامنے روشن ہیں. اور اس کے بعد میں بھی اچھا، یہ فتنے ایک تو اندرونی طور پر ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس طرح سے کام کرتے ہیں، دراصل وہ مسلمان نہیں. جو دین سے پھر گیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا.
ایک تو یہ ہے جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، اور ایک وہ ہے جو مشرک ہے، ساری چیزیں یعنی ہنگاموں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آنکھ بند کرے ہوئے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کریں گے، ہمیں کون پوچھتا ہے، سمجھے؟ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ جو چاہے کریں، دنیا ہے، دنیا میں چھوٹ دی گئی ہے کہ جیسے چاہے رہو، مگر مسلمان کے لیے چھوٹ نہیں ہے، مسلمان کے لیے دنیا میں ہی پابندیاں عائد کی گئی ہے۔ پھر بھی انسان دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے اعتبار سے جی سکتا ہے، مگر قیامت میں مرنے کے بعد میں اسے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور پھر اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس سب کچھ ایک ایک لمحے کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو جس کے پیش نظر آخرت ہے وہ زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں دو چیزوں نے میری کمر کو توڑ دیا، دو چیزوں نے میری کمر کو توڑ دیا۔ جوانی میں بوڑھے کے جیسا چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ ہنستے نہیں ہیں اور جھک کر چلتے ہیں؟ فرماتے ہیں دو چیزوں نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، ایک موت اور دوسری اپنے رب کے روبرو حاضر پیش ہونا۔ اس بات نے میری زبان، میرے چہرے سے مسکان کو چھین لیا کہ موت آئے گی۔ اب جب موت آئے گی تو ہنسنا کس بات پر؟ اور اپنے رب کے روبرو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اس بات نے میری کمر کو جھکا دیا ہے۔ تو یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، صوفیہ کا۔ آج میں بات صوفیہ کی طرف سے ہی کرنے والا تھا اور انہی کی بات کو پیش کرنے والا تھا، اسی طرز میں آگے بڑھتا چلوں کہ صوفیہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اولیاء کاملین، پہلی بات تو جو صوفی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا، وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پاک جس کو بھی ولایت عطا فرماتا ہے سب سے پہلے اسے علم عطا کرتا ہے۔ کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں ہوئی۔ ولایت کے لیے پہلی شرط ہے اس کا علم، اس کو علم عطا ہونا۔ اب یہ علم وہ محنت و مشقت سے حاصل کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر علم کے دروازوں کو کھول دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بہرکیف صوفی سنجیدگی اس لیے پیدا کیجیے، یاد رکھیے، داتا صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ بزرگوں نے کہا جس دور میں پیر کامل ناپید ہوتا ہے، ویسے سرکار نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اولیاء کاملین سرخ گندک سے زیادہ نایاب رہے ہیں، ہر دور میں۔ سرخ گندک سمجھتے ہیں؟ ریڈ سلفر، لال سلفر جو ہوتا ہے وہ بہت کمیاب ہوتا ہے۔ تو سرکار نوری میاں فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اولیاء کاملین اسی سرخ گندک سے زیادہ نایاب ہوتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کاملین کا معاملہ ہے۔ صوفیہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد، داتا صاحب کی یہ کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے حوالے سے بزرگوں نے فرمایا کہ جس دور میں اولیاء کاملین ناپید ہو جائے، پیر کامل ناپید ہو جائے، نہ ملے،
تو اس دور میں یہ کتاب اس شخص کے لیے پیر کامل کا کام کرے گی. واہ 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 واہ. تو بہرکیف کشف المحجوب سبحان اللہ. کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب نے ایک بات لکھی ہے، نقل فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں بخارا کی طرف یا کہیں اور کی طرف سے نکلا، ایک شہر میں گزرا تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے. فقیر سمجھتے ہیں، وہ پیسے مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور یہ فقیر ہے اور لوگوں سے، مخلوق سے پیسہ مانگ رہا ہے. داتا صاحب نے کہا بند کیجیے. داتا صاحب نے کہا پھر وہی حرکت کرتے ہیں. داتا صاحب نے کہا کہ پیر و مرشد نے کہا، ذہن اسی طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے کہ بولنے کے باوجود بھی لوگ نہیں سنتے. لوگوں سے وہ فقیر مانگ رہا ہے پیسے. داتا صاحب نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور یہ فقیروں کے مانگتا ہے، جبکہ صوفیہ کے نزدیک فقیر وہ ہے جو دنیا سے بیگانہ ہو جائے، واہ واہ. دنیا سے بے نیاز ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کی پرواہ نہ رہے وہ فقیر ہے. اور کسی کے جیب پر اس کی نگاہ نہ رہے، بے نیاز بالکل. ملے تو بانٹ دے، نہ ملے تو شکر کرے. ایک اللہ کے ولی تھے، ان کی ملاقات ایک ولی سے ہوئی، گفتگو ہوئی. ایک نے پوچھا کہ آپ نعمت کے ملنے پر کیا کرتے ہو اور نہ ملنے پر کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ملنے پر ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. دوسرے اللہ کے ولی فرمانے لگے یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. تو کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا فقیروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملے تو بانٹ دو، نہ ملے تو صبر کرو. شکر ادا سبحان اللہ. واہ واہ. ملے تو بانٹ دو، نہ ملے تو شکر کرو. کیا کہنے سبحان اللہ. تو اولیاء کے نزدیک فقیر کون ہے؟ صوفیہ کے نزدیک جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے وہ فقیر ہے. تو داتا صاحب نے دیکھا یہ آج کل کے فقیر نہیں، یہ آج کل کے بابا نہیں جو ایک تعویذ کا 25,000 بھی لے لے اور ایک اتارے کا 11,000 بھی لے لے. میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہے ریاکاروں کا شہرا اور ریاکاری کی دھوم، وہ ریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. ایلے گیلے ہے مشائق آج کل ہر ہر گلی، بے ہما و با ہما مرد خدا ملتا نہیں. ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب، جس کا باطن پاک ہو وہ باصفا ملتا نہیں. دہریا الجھا ہوا ہے دہر کے پھندوں میں یوں، سارا الجھا سامنے ہے پر سرا ملتا نہیں. سارا الجھا سامنے ہے پر سرا ملتا نہیں. تو داتا صاحب نے پوچھا حضور یہ فقیر ہے اور مانگ رہا ہے لوگوں سے. پیر و مرشد نے جواب دیا، کہا اس کو جو دیکھ رہے ہو نا، جو دنیا لوگوں سے طلب کر رہا ہے، دراصل اس کا شیخ یہ چاہتا تھا کہ لوگ میرے مرید ہو جائیں. اس کا شیخ لوگوں کے
اس کی توجہ لوگوں کی طرف تھی، دنیا کی طرف تھی، اس لیے اس کے مریدوں کی توجہ مال کی طرف چلی گئی۔ تو اب بالکل سنجیدگی سے یہ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی کی ذات ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے کہ جن کی ذات سے ہندوستان میں علم حدیث باقاعدہ طور پر رائج ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں، علم حدیث تو ہندوستان میں بہت پہلے آ چکا ہے، مگر سند کا اہتمام باقاعدہ طور پر دینا اور لینے کا جو سسٹم چالو ہوا، یہ شیخ محقق کی ذات سے۔ تو عبدالحق محدث دہلوی، اچھا یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو ماننے کا دعویٰ فرقہ باطلہ بھی کرتا ہے، مانتا تو نہیں ہے، اگر مانتا ہوتا تو اشیت اللمعات کی تمام عبارتوں کو وہ مانتا۔ کیا بات ہے، ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو عبدالحق محدث دہلوی مدینہ پاک میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور نے بشارت دی کہ عبدالحق ہندوستان جاؤ اور علم حدیث، میری حدیثیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ عرض کی حضور، مدینے میں رہتا ہوں، یہاں پر جب بے چین ہو جاتا ہوں تو آپ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے آ جاتا ہوں، آپ کے روضے پاک کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اتنے دور آپ بھیج رہے ہیں، بے چین ہوؤں گا تو پھر ہو جاؤں گا تو پھر آپ کی بارگاہ کی حاضری کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں خواب میں کہ عبدالحق مدینے میں بے چین ہوتے تھے تو مجھے پا لیتے تھے، میرے روضے پر آ جاتے تھے اور تسکین حاصل کر لیتے تھے۔ ہند میں بے چین ہو جانا تو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، میرا جلوہ دیکھ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا میرا جلوہ دیکھ لینا۔ اور ایک روایت کے مطابق روزانہ شب میں خواب میں آپ حضور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ کیسے پائے کہ بزرگ ہیں کہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے پیر بھائی بھی ہیں۔ تو عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضور نے خواب میں بتایا ہندوستان جانا ہے اور نقشہ بھی بتا دیا کہ اس راستے سے ایسے ایسے ہوتے ہوئے جانا۔ مدینہ پاک سے نکلے ہیں حضور کے فرمان پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ میں آج اس بات کو بتانا چاہتا ہوں، ہے ریاکاروں کا شہرا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب فتنے پھیل جائے، برائیاں عام ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس برائی کا رد مت کیا کرو۔ میں پوچھتا ہوں، اگر زنا عام ہو جائے تب بھی کیا یہی کہو گے کہ نہ ہمارے علاقے میں تو زنا عام ہے، اس لیے زنا کے متعلق نہ بولیں؟ میں نے حضور تاج الشریعہ کو ایک مرتبہ میرے سسرال میں حضرت تشریف لائے تھے، اور اس کمرے میں ہم 5 ہی حضرات تھے۔ حضرت تھے، میں تھا، ہمارے سسر تھے، مفتی عاشق صاحب تھے اور ایک شخص، 5 لوگ۔ ان صاحب نے کسی مسئلے پر حضرت سے عرض کی، حضور آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو فتنہ ہو جائے گا۔ حضرت کا چہرہ سرخ ہوا۔ حضور تاج الشریعہ نے ایک جواب دیا،
فرمایا کہ فتنہ ہونے کے ڈر سے میں حق بولنا چھوڑ دوں؟ جواب بڑی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگ گیا. حضرت نے فرمایا میرا کام ہے حق کو بیان کرنا، آگے کیا ہوتا ہے اس کے ذمہ دار میں نہیں. بہت اچھا. یعنی یہ ہوتی ہے حق کی حقانیت کی پہچان، اور یہ ہے حق کو بیان کرنے کا جذبہ. سبحان اللہ. فتنوں کے ڈر سے حق بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا بات. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، نکلے ہیں. حضور نے خواب میں بتا دیا ایسے ایسے راستے سے ہوتے ہوئے آنا ہے. اسی اعتبار سے نکلے ہیں. اچھا یاد رکھیے آپ، ہمارے اور اولیاء کاملین کے خواب میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے جیسے خواب نہیں ہوتے ان کے کہ اب صبح اٹھ گئے اور 5 منٹ کے بعد میں خواب بھول گئے. بزرگوں کو اپنے خواب کی تمام باتیں یاد رہتی ہیں، اور یہ صاحب حال تھے، ان کی نگاہوں سے کیا چیزیں پوشیدہ تھیں. عبدالحق محدث دہلوی نکلے. ہندوستان کی سرحد پر جب آئے، ایک شہر میں آپ کا قیام ہوا، ایک علاقے میں، دیہات میں آپ رکے، شورا ہوا. پتا چلا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پیر ہے. عبدالحق محدث دہلوی پہنچے، پتا چلا شہرا تھا اس کا. لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا شیخ ہے. عبدالحق محدث دہلوی پہنچے. جب دل میں خواہش ہوئی کہ اتنے بڑے شیخ ہیں تو ملاقات کر لیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بزرگوں سے ملاقات کرنا، ان سے فیض حاصل کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. بے شک. تو آپ بھی پہنچے تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ایک کٹھیا تھی. اس کٹھیا میں وہ شیخ رہتا تھا. عبدالحق محدث دہلوی جیسے پہنچے ہیں، دروازے پر جیسے پہنچے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ کٹھیا کے اندر ایک چارپائی لگی ہوئی ہے، اور چارپائی پر وہ شیخ گدے پر لیٹا ہے، اور سرخ رنگ کا لباس ریشمی، چونکہ مردوں کو ریشم پہننا یہ حرام ہے. ریشمی سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس پر ترے امتیاز یہ تھا کہ ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اور پیالے میں اور کوئی چیز نہیں بلکہ شراب بھری ہوئی ہے. شراب نوش کر رہا ہے، شراب نوش کر رہا ہے. عبدالحق محدث دہلوی نے جب دیکھا وہی رک گئے. شیخ نے ان کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ عبدالحق میرے پاس آؤ. مدینے سے آ رہے اور تعجب میں پہلی ملاقات ہے، یہ مجھے پہچان رہے ہیں. کہا آؤ آؤ یہ پیالہ پی لو. عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ شراب پینا حرام ہے، میں نہیں پی سکتا. کہا پی لو، کہا میں نہیں پی سکتا.
تو یہ تھا کہ مدینے سے آئے ہو، عبدالحق نام ہے. اب اس شیخ نے یہاں تک بتا دیا، کہا کہ پی لیجئے، میں جانتا ہوں کہ تم روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو خواب میں. وہ معاہدہ بھی مجھے پتا ہے. اب اور حیران کیا کہنا کہ یہ اتنی ہائی لیول کی بات اللہ جو خواب میں ہماری ہوئی ہے، یہ شیخ وہ بھی جان رہا ہے. اتنی بڑی بات اب تو پی لو. کہا نہ، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا سبحان اللہ، واہ واہ، میں اس کو حلال نہیں کر سکتا. کہا میں کہہ رہا ہوں. کہا کہ کوئی بھی کہے. کہا اتنی بات بتانے کے باوجود بھی فرق نہیں پڑتا. کیا کہنے سبحان اللہ. کہا معاملہ منقطع کرا دوں گا. کہا حضور کی شریعت سے بڑھ کر نہیں. واہ واہ، کیا بات ہے. عبدالحق محدث دہلوی وہاں سے چلے گئے. قیام اسی گاؤں میں ہے. پہلی رات ہوئی، مراقبہ کیا. دیکھتے ہیں کہ محل ہے. خواب میں یا عالم مراقبہ میں محل لگا ہوا ہے، حضور کا محل ہے. عبدالحق محدث دہلوی دربار میں، حضور کے دربار میں اندر جانے کے لیے اندر بڑھ ہی رہے ہیں. اچانک میں وہ شیخ لاٹھی لے کر کھڑا. کس کے دربار کے بعد؟ حضور کے دربار کے بعد. اللہ اکبر، اللہ. کہا نہ، جانے نہیں دوں گا. مجھے چھوڑ کر آئے تھے، اب جا کر بتاؤ. پہلے دن آنکھ کھلی، بے چین ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ شیخ کا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک دن ہوا. دوسرے دن پھر حضور کی بارگاہ کی طرف یاد کی اور پھر تڑپ کے ساتھ میں حضور کو پکارا. پھر وہی خواب. حضور کا محل لگا ہے. محل ہے. عبدالحق محدث دہلوی باہر کھڑے ہیں، اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ شیخ لاٹھی لے کر کھڑا ہے. میرا کہنے کا مقصد سمجھیے، یاد رکھیے، حق کو حق کہنا، صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنے کی عادت ڈالے. کبھی منہ میاں مٹھو مت بنیے کسی کے لیے. ہمارے ابا کہا کرتے تھے، آنکھیں ہوئی چار تو دل میں آیا پیار. کہتے تھے کسی کے 2 روپے کی چائے بھی مت پینا. اکثر کہتے ہیں کسی کے 2 روپے کی چائے بھی مت پینا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آنکھ میں مربت پیدا ہوگی، اور جب آنکھ میں مربت پیدا ہوگی تو جب کوئی معاملہ ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، یار اس کی تو چائے پلائی تھی، اسے کیسے ٹوک سکتا ہوں. یاد رکھیے، جب منہ کھاتا ہے تو آنکھ لجاتی ہے. منہ کھاتا ہے تو آنکھ لجاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ناری کا دور تھا. وہ ناری تھی، ناری ہے اور ناری رہے گی. اس ناری کا دور تھا. اس ناری نے نسبندی کا اعلان کر دیا تھا. ایمرجنسی کا دور تھا. پکڑ پکڑ کے مردوں کو کھسی بنایا جا رہا تھا. سمجھے؟
تو حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ نے فتویٰ لکھا کہ نسبندی حرام، بد کام بد انجام، اس پر تصدیق حضور مفتی اعظم نے کی اور وہ فتویٰ جو ہے وہ عام کیا گیا۔ پہلے دیوبند نے بھی ناجائز و حرام کا فتویٰ دیا تھا، مگر جب اس ناری کا پریشر بڑھا، اس جہنمی کا پریشر جب بڑھا تو پھر انہی کے مولوی قاری طیب نے لکھا کہ نسبندی جائز ہے، یعنی مردوں کا نامرد بننا جائز ہے۔ یہ دیوبندیوں کا فتویٰ ہے۔ حضور مفتی اعظم کا فتویٰ تھا کہ حرام حرام حرام، بد کام بد انجام۔ اب حضور مفتی اعظم کا فتویٰ آیا، حکومت کا پریشر بڑھا، پریشر جب بڑھا تو ہوا یوں کہ لوگوں حکومت نے کہا کہ فتویٰ بدل دو۔ حضور مفتی اعظم نے اس وقت جواب دیا تھا کہ احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدلے گا اگرچہ حکومت کو بدلنا پڑے۔ ویسے ہی ہوا، الیکشن آیا اور وہ ناری ہار گئی، ویسے ہی ہوا۔ تو کیا وجہ تھی کہ حضور مفتی اعظم حکومت سے لڑ گئے؟ وجہ یہ تھی کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے، ان کے منہ نے کھایا ہی نہیں تھا تو آنکھ کیوں لگائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، بریلی ہمارا، بریلی ہمارا، بولیے مرکز ہے، بریلی ہمارا، مرکز ہمارا،